تو اسراء بندے کو کہتے ہیں اور عید اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، تو مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف نسبت کی جاتی ہے اسرائیل۔ تو بنی اسرائیل انہی سے چلے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 4000 انبیاء گزرے، 4000 انبیاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑے فضائل سے نوازا تھا، بنی اسرائیل کو بڑے فضائل سے نوازا تھا، ان کی بڑی تعریف فرمائی تھی، لیکن ان لوگوں نے ناشکری کی، ناقدری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مبغوض ترین ہو گئے۔ حتیٰ کہ قرآن پاک میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں غیر المغضوب جو ہم کہتے ہیں، تو اس مغضوب سے مراد یعنی جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، اس سے مراد بنی اسرائیل مراد ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ تھے وہ مراد ہے۔ تو ان لوگوں نے ناشکری کی، اور کسی امت میں، کسی قوم میں ایک نبی بھی آ جائے تو وہ کتنے یعنی ان کے لیے خوش قسمتی ہوتی ہے کہ ان کے اندر ایک نبی آ گیا، اور ان کے اندر تو 4000 انبیاء گزرے ہیں، کتنی خوش قسمتی تھی، لیکن انہوں نے ناشکری کی، ناقدری کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک بادشاہ تھا، تو وہ اپنی سگی بھانجی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ جیسے امت محمدیہ میں سگی یعنی بھانجی سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح یعنی اس وقت بھی یہی حکم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ بھانجی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اب اس نے اپنی بھانجی سے نکاح کرنا چاہا، اس کی بیویاں بھی تھیں، باندیاں بھی تھیں، اس کے باوجود اپنی سگی بھانجی سے نکاح کرنا چاہتا۔ تو یحییٰ علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو وہ ان کے پاس تشریف لے گئے اپنے حواریوں کے ساتھ، اور جا کر بادشاہ سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کا ارادہ اپنی سگی بھانجی سے نکاح کرنے کا ہے، کیا واقعتاً ایسے ہی ہے؟ تو اس بادشاہ نے کہا کہ میں جو بھی کروں آپ اس سے کیا غرض ہے؟ تو یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ مجھے حکم معلوم تھا تو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ تک حکم پہنچاؤں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں آپ۔ تو اس بادشاہ نے یحییٰ علیہ السلام کو پکڑا اور ان کو شہید کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کیا انہوں نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نافرمانی یہ کرتے تھے کہ انبیاء کو شہید کر دیتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک ہی دن میں، یعنی ایسے بھی ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عالمی نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلے ایسے ہوتا تھا کہ بعض یعنی قوموں کے لیے الگ الگ انبیاء ہوتے تھے، ایک ہی وقت میں کئی انبیاء بھی تشریف لائیں، ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں میں نبوت کا کام کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پہنچانے والے۔ تو ایک ہی دن میں بنی اسرائیل کی طرف سے یہ بھی یعنی روایات میں آتا ہے کہ ایک دن میں 43 انبیاء کو شہید کیا، ایک دن میں 43 انبیاء کو شہید کیا۔ تو یہ ایسی بدبخت قوم تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل سے نوازا، لیکن ان لوگوں نے ناقدری کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے واقعات کو قرآن پاک میں جا بجا بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے 28 پاروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، یہود کا تذکرہ ہے، 28 پاروں، مختلف مقامات پہ کہیں تھوڑا تذکرہ ہے، کہیں زیادہ تذکرہ ہے۔ تو بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی یہود کا تذکرہ ہے، اور عیسائیت کا ان کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر مختلف قسم کی پریشانی کے حالات بھی ان کے اوپر پیدا ہوئے ان کے اعمال بد کی وجہ سے۔